السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید، اہلاً وسہلاً ومرحبا بکم فی قناتی مکی ٹی وی اینڈ ویلکم۔ بات ہوگی کالج عثمان کی اور ساتھ میں بات ہوگی داستان کی، جس کے آخری قسط کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پہلا ٹریلر بھی جاری ہو چکا ہے اور ساتھ ہی ساتھ قسط کی تصاویر بھی جاری ہو چکی ہیں، لہٰذا ہماری آج کی ویڈیو میں بات ہوگی داستان نامی شاندار ڈرامے کو آخر کار بند کیوں کرنا پڑا ہے۔ مکمل تفصیلات جانیے گا آج کی ویڈیو میں۔ آخری قسط کی کہانی کیا ہوگی؟ مسلمان لڑکا ایک بار پھر شامل ہوا ہے، کیا کچھ خاص ہونے جا رہا ہے؟ پہلے سیزن کی آخری قسط تک چینی ڈرامے میں شامل نہیں ہوئے تھے، آخر ایسی کیا وجہ بنی کہ یہ آئے بھی اور انہوں نے تخت پر قبضہ بھی کر لیا؟ گزشتہ سیزن کے آخری لمحات میں دشمن آ چکے تھے، اس لڑائی کا نتیجہ کیا نکلا؟ چینیوں سے چھٹکارا کیسے حاصل ہوگا؟ آخری قسط کی بات ہو رہی ہے، مگر یہ آئے گی کب؟ اور یہ کہ مکی ٹی وی کے بہترین اردو ادب اور با محاورہ ترجمہ جیسی اہم خوبیوں کے ساتھ آپ یہ قسط کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ مکمل تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ تو چلیے تفصیل سے بات کر لیتے ہیں، مگر تفصیلات سے قبل مکی ٹی وی آپ سے درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری درخواست ہے کہ ابھی کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر لیجئے تاکہ آپ کی رسائی مکی ٹی وی کی ہر ویڈیو تک آسانی سے رہے۔ اور آپ کا یہ شکوہ دور کرتے ہیں کہ ہم داستان کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ داستان نامی ڈرامہ ایک فرضی داستان پر مشتمل ہے، البتہ ترک تاریخ میں اس ریاست یا سلطنت کا کہیں نہ کہیں ذکر ملتا ہے، مگر یہ سینکڑوں سالوں پہلے کی بات ہے۔ ڈرامے میں موجود بعض کرداروں کا مختصر تعارف بھی تاریخ میں موجود ہے، مگر یہ نہایت ہی مختصر ہونے کی وجہ سے یقینی طور پر کسی چیز کا ثبوت نہیں بن سکتا۔ اس موضوع پر ہم پہلے بھی ایک ویڈیو میں تفصیل سے بات کر چکے ہیں، لہٰذا آپ وہ ویڈیو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو تفصیلات جاننی ہیں۔ اور اب بات ہو جائے آنے والی قسط کی، اور قسط کی تفصیلات کے بعد بات ہوگی کہ آخر داستان کا دوسرا سیزن لانے کی بجائے ایک ہی قسط میں جان کیوں چھڑائی جا رہی ہے۔ گزشتہ سیزن کے آخر میں الپاگو خان کی ریاست کو باراکیوں سے لڑنا پڑا تھا جو غیر معمولی دشمن تھے۔ ان کی وجہ سے الپاگو خان کے بڑے بیٹے نے اپنے باپ تک سے غداری کی، مگر وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا۔ انہی باراکیوں کی بدنصیبی تھی کہ باتوکا بھی بالکل تندرست اور چنگا بھلا ہو گیا۔ سیزن کے آخری لمحات میں ڈرامے کے تمام قابل ذکر کردار الپاگو خان کے دربار میں پیش تھے کہ دشمن حملہ آور ہو گیا۔ اب آنے والی قسط کی کہانی یہیں سے شروع ہوگی۔ قسط کی ابتدا میں ہی باراکیوں سے بڑا زبردست قسم کا مارکا پیش آئے گا۔ یہ مارکا محل کے اندر اور باہر تک لڑا جائے گا۔ زیادہ چانسز اس بات کے ہیں کہ یہ مارکا یا لڑائی باراکیوں کی آخری لڑائی ثابت ہوگی۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، جن میں سے اہم ترین وجہ دوسرے سیزن کا نہ آنا ہے، لہٰذا اتنا وقت نہیں ہے کہ اس قصے کو مزید طول دیا جائے۔ دوسری وجہ بھی بہت مضبوط ہے، وہ یہ ہے کہ الپاگو خان اور اس کی کمپنی یعنی اس کے لشکر میں سے اہم ترین شخص کی موت ہوگی، اور یہ موت ہوگی خود الپاگو خان کی۔ اب آپ سوچئے کہ جب اتنی بڑی شخصیت کی موت ہوگی تو اس کے بعد کس قسم کا کریک ڈاؤن ہوگا؟ اس کا اندازہ لگانا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، ظاہر ہے کہ دشمن کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ الپاگو خان کی موت کا ثبوت نئی قسط کی آنے والی تصاویر ہیں۔ ان تصاویر میں تمام اہم کرداروں کو ایک قبر کے ارد گرد کھڑے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ قبر یقیناً الپاگو خان کی ہے۔ گزشتہ سیزن کے اختتام اور نئی قسط کی ابتدا کی بات ہو چکی، تو اب بات کرتے ہیں چینیوں کی، اور یہ کہ چینیوں سے جان کیسے چھوٹے گی، ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اس سب میں مسلمان لڑکے کا رول کیا ہوگا اور اسے واپس کیوں لایا گیا ہے۔ اگر آپ ایک بار پھر وہ تصویر دیکھیں جس میں تمام اہم کردار الپاگو خان کی قبر کے ارد گرد کھڑے ہیں، تو وہیں اوپر کی جانب آپ کو چینی بادشاہ یا چینی بادشاہ کا نائب اپنی بیٹی الپاگو خان کی بہو اور شہزادے تیمور کی بیوی یعنی میجین کے ساتھ کھڑا نظر آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چینی بادشاہ الپاگو خان کی موت کا سوگ منانے پہنچا ہوا ہے، اور یہ سب لوگ اتنے چین و سکون سے کھڑے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چینی بادشاہ یا چینیوں نے باراکیوں کے خاتمے اور الپاگو کی تدفین وغیرہ کے بعد محل پر دھاوا بولا اور وہاں قبضہ جمایا ہے۔ یہاں ایک اور چیز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ الپاگو کی موت کے بعد یعنی الپاگو کی موت کے ساتھ باراکیوں کا مکمل طور پر خاتمہ نہ ہوا ہو، اور بعد میں چینیوں نے باراکیوں کی مدد سے ہی محل پر قبضہ جمایا ہو، اور پھر اس کے بعد چینیوں اور باراکیوں کا خاتمہ ایک ساتھ ہوا ہو۔
اگرچہ اس کا امکان کم ہے مگر بہرحال ہے ضرور۔ بہرحال ایک بار پھر واپس چلتے ہیں اور چینیوں کے حملے کی بات کرتے ہیں۔ اس کہانی کا اہم ترین پہلو یہ ہے کہ ابتدا میں چینی محل پر قابض ہو جائیں گے اور تمام اہم کردار گرفتار کر لیے جائیں گے۔ خاص طور پر باتوگا کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ چینیوں سے لڑائی تو ہوگی مگر اس ابتدائی لڑائی میں چینی جیت جائیں گے اور محل پر قبضہ جما لیں گے۔ میجین کی شروع سے یہی کوشش رہی کہ کسی طرح تیمور بادشاہ بن جائے اور وہ ملکہ، مگر یہ خواب ہی رہ جائے گا۔ تخت کی اس لڑائی میں پہلی بار تیمور اور میجین تلوار سونت کر ایک دوسرے کے خلاف میدان میں اتریں گے۔ اس لڑائی کا انجام کیا ہوگا اور کیا میجین اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی، یہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔ آپ سوچئے اور ہمیں کمنٹس میں بتائیے کہ ان دونوں کی کہانی کا اختتام کیسے ہوگا اور کیا ہوگا۔ محل پر قبضے کے لیے شروع کیے گئے اس کھیل میں چینی ابتداءً غالب آئیں گے اور باتوگا کو گرفتار کر لیا جائے گا، جبکہ اکیس فرار ہونے میں کامیاب ہو جائے گی اور چینیوں کے ساتھ لڑائی میں یہی ٹرننگ پوائنٹ بھی ثابت ہوگا۔ اکیس اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جنگل میں پناہ لے گی۔ باتوگا سے شادی ہو جانے کی وجہ سے گہرا تعلق تو ویسے بھی بن ہی چکا ہے، لہٰذا وہ اپنے شوہر کی گرفتاری پر نہایت دکھ اور غم کی کیفیت میں ہوگی، اور یہاں انٹری ہوگی مسلمان لڑکے کی۔ ہمارا ذاتی طور پر خیال یہ ہے کہ مسلمان لڑکے کی انٹری کا اس سے بہتر موقع کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ بہرحال دونوں ایک دوسرے کے حال احوال سنیں گے اور سنائیں گے، اور پھر یہ مسلمان لڑکا حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنائے گا، وقتی جدائی اور پھر جدائی کا دکھ، مگر آخرکار پھر سے ملاقات اور ملاقات وغیرہ کی خوشی وغیرہ وغیرہ۔ اکیس کو حوصلہ ملے گا اور وہ خفیہ سرنگوں کے ذریعے باتوگا کو رہا کروائے گی۔ باتوگا کی رہائی کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ تیمور میجین سے لڑائی میں جیت جائے گا اور پھر اسے ڈھال بنا کر باتوگا کو ساتھ لے آئے گا۔ بہرحال صورتحال جو بھی بنے، باتوگا رہا ہوگا اور پھر اسے جنگل میں پتہ چلے گا کہ وہ شہزادے کا باپ بننے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ باتوگا سلطان بن چکا ہوگا، یعنی بادشاہ بن چکا ہوگا، اور پھر اس کے بعد ان چینیوں نے ان پر حملہ کیا ہوگا۔ یہاں سے اکیس اور باتوگا مل کر ترکوں کا اتحاد قائم کریں گے۔ 40 خواتین کے لشکر کے قیام کا اعلان ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اکیس اور باتوگا ہی دوہرے سر والے بھیڑیے ہیں۔ جب یہ بات سب لوگوں کو پتہ چلے گی تو لوگ تیزی سے لشکر میں شامل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لشکر بنا کر محل پر دھاوا بولا جائے گا اور یوں چینیوں کی کہانی کا اختتام ہو جائے گا۔ کہانی کے اختتام میں باتوگا بادشاہ اور اکیس ملکہ بن جائے گی۔ داستان نامی ڈرامے کی آخری قسط میں کیا ہوگا یہ آپ جان ہی چکے ہیں، اور اب آپ آخری قسط کو دیکھنا بھی چاہتے ہوں گے، وہ بھی بہترین اردو اور معیاری ترجمے کے ساتھ۔ تو مکی ٹی وی نے آپ کی آسانی کے لیے ایک نئی ایپ لانچ کی ہے۔ اس ایپ کا نام ہے مکی ٹی وی آفیشیل ایپ۔ اینڈرائڈ پر یعنی اینڈرائڈ موبائلز میں پلے اسٹور پر یہ موجود ہے، آپ اسے ابھی ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ جہاں تک بات ہے قسط کی کہ قسط کب آئے گی، تو بھائیوں دوستوں اور بزرگوں قسط آج شام آنے والی ہے اور کل صبح جلد از جلد آپ کے سامنے اردو ترجمے کے ساتھ، بہترین اردو ترجمے کے ساتھ پیش کر دی جائے گی۔ تو آپ یہ قسط ضرور دیکھنا چاہیں گے، تو اس قسط کے لیے آپ پلے اسٹور پر جائیے، مکی ٹی وی آفیشیل لکھیے، وہاں آپ کے سامنے ہماری ایپ آ جائے گی، آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے، انسٹال کیجئے، اور پھر اس کے بعد آپ اس پر ترک ڈرامے دیکھ سکتے ہیں۔ خاص طور پر ترک تاریخی ڈرامے، ایسے ڈرامے یا ایسا مواد جو آپ اپنے بچوں کو بھی دکھا سکتے ہیں، اپنے بڑوں کو بھی دکھا سکتے ہیں، جس میں کسی بھی قسم کی بے شرمی یا بے حیائی قسم کے چیزیں نہیں ہوتی۔ مکی ٹی وی ایسی چیزوں کا ترجمہ کرتا ہے اور ایسا ہی مواد آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، لہٰذا مکی ٹی وی آفیشیل نامی ایپ انسٹال کیجئے، ڈاؤن لوڈ کیجئے، انسٹال کیجئے، اور اس پر مکی ٹی وی کے جو پروجیکٹس ہیں، جو ترجمہ کیے ہوئے پروجیکٹس ہیں، وہ آپ دیکھ لیجئے۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ داستان کا ایک اور سیزن لانے کے بجائے ایک آخری قسط جاری کر کے جان کیوں چھڑائی گئی، یا کام اس طرح برے طریقے سے کیوں نمٹا دیا گیا۔ ترک نیوز ایجنسیز کے مطابق یہ واقعہ گزشتہ سیزن کے دوران پیش آیا، جب ڈرامے میں شامل بعض اداکاروں کی جانب سے بوزداغ فلم کے ڈائریکٹر کو یہ شکایت پہنچی کہ ان کے ساتھ ڈرامے کی لوکیشن یا سیٹ پر رویہ برا رکھا جا رہا ہے، ان کا خیال نہیں رکھا جاتا یا ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ڈائریکٹر نے بجائے شکایت کا ازالہ کرنے کے اداکاروں کو ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔
معاملات خراب ہوئے، اداکاروں نے اسٹرائک کی دھمکی دی اور روز بروز معاملات بگڑتے چلے گئے۔ اور یہاں آ کر ڈرامے کی انتظامیہ نے جب دیکھا کہ معاملات ہاتھ سے نکلنے لگے ہیں تو پروجیکٹ کی انتظامیہ نے اداکاروں کو دھمکی دی کہ اگر وہ کام نہیں کریں گے تو ان کو عدالت اعلان ہوگا اور نقصان کی بھرپائی بھی کرنی ہوگی۔ یہ بات سن کر ایک کے سوا باقی تمام اداکار پیچھے ہٹ گئے اور کام کی ابتدا ہو گئی، یعنی چھٹیوں سے یہ لوگ واپس آ گئے اور کام شروع ہو گئے۔ ان اداکاروں میں سے جو ایک انتظامیہ کی دھمکی کے زیر اثر نہیں آیا اور لڑنے پر آمادہ ہوا وہ تھا سلیم بیرکتر یعنی الپاگو خان۔ اگر ڈرامے کا دوسرا سیزن بنتا اور معاملات درست رہتے تو سلیم بیرکتر یعنی الپاگو خان بھی اس میں شامل ہوتے، مگر جب ایسا نہیں ہوا تو ڈرامے کے دوسرے سیزن کا منصوبہ ختم کر دیا گیا، جبکہ سلیم بیرکتر احتجاجاً آخری قسط میں بھی شامل نہیں ہوئے۔ یہ تھی اصل وجہ داستان کے دوسرے سیزن نہ آنے کی۔ اور آخر میں بات ہو جائے کورلوچ عثمان کی۔ جیسا کہ ہم گزشتہ ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ کورلوچ عثمان کی شوٹنگ شروع ہو چکی ہے۔ اس خبر آنے کے بعد کچھ ترک نیوز ایجنسیز کے مطابق یعنی انہوں نے یہ خبر جاری کی ہے کہ آنے والے ہفتے میں کورلوچ عثمان کی پہلی جھلک یعنی پہلا ٹریلر جاری کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک بات ہے کورلوچ عثمان کے چوتھے سیزن کی پہلی قسط کی، تو شوٹنگ شروع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے مہینے یعنی اکتوبر کی درمیانی تاریخوں میں پہلی قسط آنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کے معیار پر پوری اتری ہوگی۔ آپ ویڈیو کے حوالے سے کمنٹس کیجئے، اپنی رائے کا کھل کر اظہار کیجئے۔ یاد رکھیے الفاظ آپ کی شخصیت کی پہچان ہوتے ہیں، لہٰذا مہذب اور خوبصورت الفاظ کا استعمال کیجئے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا، ساتھ ہی ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔